بات واضح ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ماہ مبارک رمضان کی ایک ساتھ نیت کر لیں تو روز روز کے اس مسئلے سے آپ کو ذرا سا آسانی مل جائے گی. ہاں اگر درمیانے ماہ کے اندر کبھی خدا نہ خواستہ بیمار پڑ گئے, روزے چھوٹ گئے, یا سفر اختیار کیا اور روزے قصر ہو گئے, تو اس کے بعد جب آگے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پھر دوبارہ نیت ماہ مبارک کے باقی روزوں کے لحاظ سے کرنا ہوگا. تو یا تو ایک ساتھ نیت کر لیں, یا ہر رات میں آنے والے دن کے روزے کا تعین کرنے کے بعد پھر نیت کریں. تو نیت کے اعتبار سے اب نیت کرنا کیا ہے؟ تو خوشنودی خدا, اظہار تذلل پروردگار اس کی بارگاہ میں, اور مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچا لینا. تو مبتلات روزہ ہوتے کیا ہیں؟ اس کو پہچاننے کے لیے گرچہ ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی سوال لازماً آ جاتے ہیں, تو آئیے پہلے مبتلات روزہ کی فہرست میں نگاہ ڈال لیتے ہیں. اور آغائے سیستانی کے لحاظ سے مبتلات روزہ 8 ہیں. ہو سکتا ہے کہیں اختلاف و 9 مل جائیں آپ کو. فی الحال چونکہ باقی مراجع عظام کے مقلدین اپنے اپنے مرجع کے لحاظ سے, ان کے فتاوی کے لحاظ سے مبتلات کاؤنٹ کریں گے. آغائے سیستانی کے لحاظ سے مبتلات روزہ ہیں 8. ان کا یاد رکھنا انتہائی اہم ہے, کیونکہ دن میں انسان کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے, اور ماہ رمضان کا روزہ باطل ہو جائے تو باطل ہو جائے, لیکن بعد میں جب شوال میں آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے, کم از کم قضا تو ہوگی. اگر کفارہ نہ بھی ہوا فقہی مسئلے کی بنیاد پر تو قضا تو ہوگی. اگر روزہ باطل کر لیا آپ نے تو بعد کے روزے کی قضا اتنا مشکل امر ہے, اور خاص طور سے شوال کے روزے ایک امتحان ہوتی. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دعاؤں کو یاد کریں نہ کریں, باقی اور مستحبات کو یاد رکھیں نہ رکھیں, مگر مبتلات روزہ کو ازبر کر لیں. اور یہ بہرحال اپنے مقام پر ایک ذمہ داری ہے کہ جیسے مبتلات روزہ کی اہمیت ایسے مبتلات نماز کی اہمیت. مبتلات نماز اگر 12 ہیں تو مبتلات روزہ صرف 8 ہیں. مبتلات نماز اگر انسان سے انجام پا جائیں نماز باطل ہو جاتی ہے, اور مبتلات روزہ انسان سے اگر انجام پا جائیں روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ روزے کی قبولیت کا انحصار نماز کی قبولیت پر ہے. اگر نماز قبول ہے تو روزہ قبول ہے, اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو روزہ بھی قبول نہیں ہے. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ الفاظ تو اللہ کے حبیب کے ہیں, اور اللہ کے حبیب پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے لحاظ سے 2 خاص عبادتیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے صاحبان ایمان مدد طلب کیجئے 2 عبادتوں سے, ایک الصبر ایک الصلاۃ. یہاں صبر سے مراد الصیام, تو روزے اور نماز سے. اس پورے ماہ مبارک میں یہ دونوں آپ کے ہاتھ میں رہیں گے. پورے سال بھر کوئی مستحب روزے نہ رکھتا ہو تو نہ رکھے, کم از کم ماہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے تو اس پر واجب ہیں. اور جو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ پورے سال نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہنے, اور اگر پورے سال نماز نہ پڑھتے ہو تو کم از کم ماہ رمضان میں کچھ شرما حضوری میں, کچھ آپ سے ملانے کی مجبوری میں نماز ہی پڑھ لیتے. تو یہ دونوں عبادتیں اس ماہ مبارک میں آپ کے ہاتھ میں ہیں, لہذا ان کے مبتلات کو یاد رکھنا انتہائی ہے. تو آج مبتلات روزہ کا بیان ایک فہرست کے طور پہ کر رہے ہیں.
8 چیزوں میں سے پہلی چیز سب جانتے ہیں، یہ تو ایسا کہ سب کو یاد ہے۔ نمبر 1 میں 2 چیزیں الگ الگ لیکن ایک شمار کیا گیا، کھانا اور پینا۔ یعنی یہ تو وہ عمل ہے کہ انسان کسی گاؤں دیہات میں رہتا ہو، اسے روزے کا لفظ کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو، اسے لفظ نیت میں خوشنودی خدا کا عنوان سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، اتنا سمجھتا ہے کہ روزے میں، بلکہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی پہچانتے کہ روزے میں مسلمانوں کے یہاں نہ کھایا جاتا ہے اور نہ پیا جاتا ہے۔ تو کھانا اور پینا، پہلا مبتلات روزہ۔ اگر کوئی انسان حالت روزہ میں جان بوجھ کر کھائے یا جان بوجھ کر پیے تو روزہ باطل ہو جاتا۔ مبتلات روزہ۔ نمبر 2، جمع کرنا۔ حالت روزہ میں انسان کا یہ عمل اس کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، مبتلات روزہ میں استمناء کرنا، یعنی کسی ایسے طریقے سے اپنے آپ کو مجنب کر لینا کہ چاہے وہ طریقہ شرعاً درست ہو یا شرعاً غلط، اسے استمناء کا نام دیا گیا۔ نمبر 4، اور یہ بہت اہم ہے، شاید کھانا پینا اور جمع یعنی کہ ہم بستری یا استمناء، ان باتوں سے شاید ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن آج کے مشکل ترین دور میں نمبر 4، خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے، ہمارے فقہ کے لحاظ سے ان کے جانشین کون؟ ائمہ اہل بیت، مولائے کائنات سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک 12۔ احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، جو کہ احتیاط واجب میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن جب تک کوئی فل عالم اس مسئلے میں کوئی اور رائے پیش نہ کرے، تب تک آپ کی میری ذمہ داری یہی رہے گی کہ ہم حالت روزہ میں خدا کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ، ائمہ معصومین کے ساتھ جھوٹی بات کو منسوب نہ کریں۔ فیس بک کا استعمال ہو، سوشل میڈیا کا استعمال ہو، یا دیگر ذرائع سے آپ کو اپنے زبان سے کہتے ہو یا لکھ کر دیتے ہو، تو کوئی بھی ایسی بات جو معصوم نے نہ فرمائی ہے اور معصوم سے منسوب کریں جان بوجھ کر، تو روزہ باطل ہو جاتا۔ اب نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ نجس ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ، اب اگر سال کے 11 مہینے ہم پابند رہتے کہ سوشل میڈیا کو مس یوز نہ کرتے احادیث کے معاملات میں، تو ماہ مبارک رمضان میں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو جاتا۔ لیکن بہرحال سارے سال کا مسئلہ اور ہے اور روزے کی حالت کا مسئلہ اور ہے۔ نمبر 5، غبار حلق تک پہنچانا احتیاط واجب کی بنا پر، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اور اس کا تعلق بھی عام طور پہ جوانوں کی جوانی کے ساتھ ہے یا شادی شدہ افراد کی لاپرواہی غفلت کے ساتھ، یعنی اذان صبح تک جنابت پر، حیض یا نفاس کی حالت پر خواتین، یہ 2 آخر کے جملے، باقی رہنا، تو یہ مبتلات روزہ کا ایک مبتل کہا جائے گا۔ نمبر 7، کسی سیال چیز سے حقنا یہ اینما لینا۔ نمبر 8، آخری، فرماتے ہیں الٹی کر دینا، قے کر دینا، وومٹ کر دینا۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ 8 باتوں میں پہلی بات یہاں کھانے سے شروع ہوئی اور آخری بات کھانا نکالنے پر ختم ہوئی۔ تو حالت روزہ میں کھانا بھی منع ہے اور کھانے کو جان بوجھ کے باہر نکالنا بھی منع ہے۔ تو خیر، یہ تو مسائل کا بیان، چونکہ اب خطابت کے انداز میں